اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور ہیلتھ سروسز، یعنی اپنی صحت کے بارے میں ہے۔ جو صحت انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری اگر کوئی چیز ہے وہ صحت ہے۔ جب ہمارا صحت ہے تب سب کچھ ہے۔ صحت پایا لاکھوں پایا، یعنی صحت آس انسانس زان گو سورُے چھُس۔ پیارے بچوں، ہمارا جو کلاس ہے 5th پرائمری سبجیکٹ EVS چیپٹر 5 اور ہیلتھ سروسز ہمارا ٹاپک ہے۔ اس کا فرسٹ پارٹ ہم نے کل پڑھا تھا۔ پیج نمبر 43 آپ اپنی یہ EVS کتاب نکالو اور پہلے ہم دیکھیں گے کل ہم نے کیا پڑھا۔ پیارے بچوں، ہیلتھ کے بارے میں ہم نے پڑھا کل کہ ہیلتھ کیا ہے۔ ہیلتھ، جب ہیلتھ کا نام آتا ہے تو ہیلتھ وہ چیز ہے جس کے ذریعے اگر ہیلتھ ٹھیک ہے، یعنی صحت ٹھیک ہے، مان لو اس انسان کے پاس سب کچھ ہیں۔ غریب وہی لوگ ہوتے ہیں، غریب وہ لوگ نہیں ہوتے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ غریب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا صحت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس اربوں میں بھی، اربوں ڈالرز یا لاکھوں کروڑوں میں بھی پیسے ہوں گے لیکن صحت ٹھیک نہیں ہے، مان لو وہ غریب ہیں، بیچارہ ہیں، مفلس ہیں، محتاج ہیں۔ محتاج وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن صحت ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، صحت کے بارے میں ہم بولیں گے۔ صحت تو 4 ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحت جو ہے، صحت وٹ از ہیلتھ۔ اس وچو وٹ از ہیلتھ۔ ہیلتھ کیا گو؟ گو ہیلتھ گژھِ آسُن انسان کے پاس وہ فزیکلی فٹ ہونا چاہیے، یعنی اس کی باڈی فٹ ہونی چاہیے۔ مینٹلی فٹ دماغی طور سے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کو مانتے ہیں ہم، اس کا صحت ٹھیک ہے۔ ایموشنلی، اکنامکلی، خاص کر یہ 3، یعنی اکنامکلی، مینٹلی آگے فزیکلی فٹ آسن سا، یعنی فزیکلی باڈی کے لحاظ سے اس کا جسمانی اس کا جسم ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اندر سے بھی باہر سے بھی، اور مینٹلی سے بھی فٹ ہونا چاہیے، یعنی دماغی طور سے اس کا توازن ٹھیک ہونا چاہیے۔ اکانومیکلی فٹ ہونا چاہیے، اکانومیکلی بھی فٹ ہونا چاہیے۔ یعنی پہلے جو پریارٹی ہیں یہ ان دو پوائنٹس کو ہیں، اس کے بعد اس پوائنٹ کو ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی ٹھیک ہونا چاہے، فزیکلی فٹ ہونا چاہیے اور مینٹلی فٹ ہونا چاہیے۔ اکانومیکلی بعد میں بھی، اکانومیکلی اس کے بعد آئے گا۔ میرے بچوں، ہم دیکھیں گے کل ہم نے پڑھا تھا یہ، آج ہم پڑھیں گے یہاں سے۔ ایلسوائر فرسٹ ایڈ باکس واز ڈسپلیڈ اینڈ اٹس یوزز۔ جو انہوں نے وہاں سٹال لگائے تھے، پھر کیا ہوا؟ پھر اسکول میں ایک میلہ لگایا گیا۔ وہ دن ہر سال منایا جاتا ہے۔ ڈیٹ کیا ہے؟ 7 اپریل، یعنی 7 اپریل کو وہ ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ جس طرح باقی دن ہم مناتے ہیں، کوئی فیسٹیول مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، دیوالی مناتے ہیں یا کوئی اور بڑا دن مناتے ہیں، اسی طرح ہر سال 7 اپریل کو ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ اور اس دن فرسٹ ایڈ کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ جو فرسٹ ایڈ ہیں پیارے بچوں، ہر ایک گھر میں فرسٹ ایڈ ضرور ہونا چاہیے۔ فرسٹ ایڈ باکس، یہ فرسٹ ایڈ کٹ ہے، یہ ایک باکس ہے، اس میں بنڈیج ہے، کاٹن ہے، اس میں سیزر بھی ہے، اس میں وہ دوائی بھی کچھ ہے، یعنی فرسٹ ایڈ۔
जब इंसान को घर में कहीं जगह चोट आई तो वो फर्स्ट एड घर में होना चाहिए ताकि वो फौरी इसका इलाज घर में करे, और फिर उसको बाद में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर इसका ब्लड लॉस हो जाए तो वो बीच में ही मर जाएगा। लेकिन इसके लिए फ़र्स्ट एड ज़रूर होना चाहिए। फ़र्स्ट एड जब लगाएंगे तो इसका खून भी रुक जाएगा और इसकी हड्डियाँ भी आगे नहीं टूट जाएगी। जब कोई डिज़ास्टर आता है, नागानी आफत आता है, तो वहाँ पहले हम क्या लगाते हैं, फ़र्स्ट एड, यानी फौरी इलाज, उस जगह पर ही इलाज जब तक वो हॉस्पिटल पहुँच जाए। फिर हॉस्पिटल में मज़ीद इलाज किया जाता है। प्यारे बच्चों, फ़र्स्ट एड ज़रूर होना चाहिए हर एक घर में। आपको पता है प्यारे बच्चों, जब हम बीमार पड़ते हैं, व्हेन वी फॉल सिक वी गो टू, जब हम बीमार पड़ते हैं हम कहाँ जाते हैं, हम जाते, अगर हम किसी मोहल्ले में या किसी हिली एरिया में, देहात में रहते हैं, शहर के या किसी गांव में रहते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जाते हैं अपनी जो डिस्पेंसरी होती हैं, अपने महल्ले में एक छोटे से वो 2 कमरे की बिल्डिंग होती हैं, वो इसको कहते हैं डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी में कोई डॉक्टर नहीं होता है, वहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं होता है, वहाँ 1 या 2 हेल्थ वर्कर्स होते हैं, वो ट्रेन नहीं होते हैं, लेकिन वो फर्स्ट एड वहाँ अवेलेबल होता है। फर्स्ट एड या कोई दवाई, छोटी दवाई होती हैं, यानी मामूली दवाई होती है, लेकिन पहले हम डिस्पेंसरी जाते हैं इलाज करने के लिए। फिर कहाँ जाते हैं, क्लिनिक पर भी इलाज किया जाता है। क्लिनिक उस जगह को कहते हैं जहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, यानी जहाँ डॉक्टर्स प्राइवेट कमरा लेता है, जहाँ लेबॉर्ट्री होती हैं वो प्राइवेट होती है क्लिनिक्स। और उसके बाद क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं हम, यानी हॉस्पिटल जाते हैं इलाज करने के लिए। देयर आर सो मेनी टाइप्स, यानी हॉस्पिटल के बहुत से टाइप्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। प्यारे बच्चों, जब हम हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी या कहीं जाते हैं इलाज करने के लिए, वहाँ हमें कौन हेल्प करता है, Who help us that time when we fall sick? उस वक़्त कौन हेल्प करता है हमें, कौन मदद करता है, कौन वहाँ मौजूद होता है। वहाँ क्या होते हैं, जब हम जाते हैं पहले तो हम टिकट निकालते हैं, वो तो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वहाँ। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब टेस्ट लिखते हैं, कोई टेस्ट लिखता है, तो फिर कहाँ जाते हैं, टेस्ट के बाद डॉक्टर तो टेस्ट नहीं करेगा, तो फिर कहाँ जाते हैं हम लेबॉर्ट्री में जाते हैं। वहाँ टेक्नीशियंस होते हैं। टेक्नीशियंस उन लोगों को कहते हैं, उन वर्कर्स को कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं जो वहाँ टेस्ट करते हैं, जो उस लेबॉर्ट्री में मशीन के ज़रिए वो टेस्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं टेक्नीशियन, यानी टेक्नीशियन एम्प्लॉयज़। उसके बाद वहाँ नर्सेज भी होते हैं। नर्स आपने देखा होगा, वो जो इंजेक्शन लगाते हैं या ड्रिप लगाते हैं, उनको कहते हैं नर्सेज। तो प्यारे बच्चों, हेल्थ केयर फैसिलिटी जो होती हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी मीन्स, यानी हेल्थ केयर फैसिलिटी मीन्स वो फैसिलिटी जहाँ अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हेल्थ केयर फैसिलिटी, मान लो हॉस्पिटल भी है, डिस्पेंसरी भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं, लेबॉर्ट्री है, वगैरह वगैरह। दीज आर कॉल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। हेल्थ सर्विसेज जो हमें वहाँ मिलती हैं, हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, हम किसको वहाँ ले जाते हैं, हम उसी इंसान को लेते हैं हॉस्पिटल जो बीमार पड़ता है। ठीक इंसान को, नॉर्मल इंसान को हम नहीं ले सकते, तो जो बीमार पड़ता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं वहाँ, कहाँ, हॉस्पिटल में। यानी वहाँ हम पहले ये जानते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, या मालूमात अपने जिस्म के बारे में होने चाहिए। पहले हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो तो टेस्ट लिखते हैं, जो मैंने पहले ही बताया, नॉलेज अबाउट आवर बॉडी। या हेल्थ सर्विसेज वो होते हैं, कहीं हम मेला लगाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि कौन सी क्या बीमारी हैं। जैसे आज लोगों को अवेयर किया जाता है कि वैक्सीन करो, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इससे ये जो पेंडेमिक चल रहा है इस दुनिया में, जिसने इस दुनिया को बर्बाद करके रख दिया,
پچھلے 2 سال سے خاص کر ہندوستان کو برباد کیا. ہماری جو اسٹیٹ ہے یو ٹی جموں کشمیر یو ٹی ہے, اس کو بھی بہت اثر اس کا ہوا ہے, یہاں ہوا ہے. پچھلے 2 سال سے ہم لاک ڈاؤن میں ہیں, کوئی باہر نہیں جا سکتا. بہت سارے پیشنٹس مر گئے جو کورونا وائرس کی چپیٹ میں آ گئی, وہ مر گئی ہے. بہت سارے شفایاب بھی ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں آج اویئرنیس کی جاتی ہے کہ ویکسین لگاؤ, ویکسین سے یہ لوگ بچ جائیں گے, ویکسین سے فیل نہیں جائے گا یہ. تو ویکسین لگانا بھی بہت ضروری ہے. پیارے بچوں, ہم کیا کرتے ہیں, ہیلتھ میلہ لگاتے ہیں اسکولوں میں یا ہاسپٹلس میں یا گاڑی میں, مائکرو فون پر مائک لگا کر لوگوں کو اویئر کرتے ہیں کہ ہاتھ دھونا ہے, سینیٹائز لگانا ہے, بھیڑ بھاڑ علاقے میں نہیں بیٹھنا ہے, ماسک لگانا ہے, ماسک ہے ضروری, 2 گز دوری, اور کیپ ڈسٹینس, واش یور ہینڈس فریکوینٹلی. پیارے بچوں, ایسے باتوں کے ذریعے ہم لوگوں کو اویئر کرتے ہیں. جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز ہمیں گورنمنٹ پھر پرووائڈ کرتے ہیں. ہیلتھ فیسلٹیز کیا ہوتی ہے پیارے بچوں؟ سب سے پریارٹی جو سب سے آپ دیکھو کہیں بھی, یہاں بھی آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوگا, ڈاکٹرز ہوتے ہیں. یہ اسی کے بارے میں یہ ہم آگے نہیں پڑھیں گے, آپ کو ایسی تصویر دکھائیں گے. جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اسی کے بارے میں ہے. آپ دیکھو پیارے بچوں, پرائمری ہیلتھ سینٹر, پیارے بچوں پرائمری ہیلتھ سینٹرز جو ہوتے ہیں, پرائمری ہیلتھ سب سینٹرز, وہاں اس جگہ پر کھلایا جاتا ہے. وہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہوتا ہے مان لو, وہاں اس جگہ پر وہ کھولا جاتا ہے جہاں پاپولیشن کم سے کم 5,000 ہوں گے. اگر کوئی دیہات ہوگا, ہلی ایریا ہوگا, اگر وہاں 3,000 بھی ہوں گے تو وہاں ایک پرائمری ہیلتھ سب سینٹر کھلایا جاتا ہے. پرائمری ہیلتھ سب سینٹر میں کوئی ٹرین ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے. البتہ primary health centers have been opened in rural areas with population about 30,000. primary health center rural areas میں کھلایا جاتا ہے. رورل ایریاز وہ ایریاز ہوتے ہیں جو گاؤں دیہات ہوتے ہیں, جو دیہاتی ایریا ہوتے ہیں, وہاں 30,000 کی پاپولیشن ہونے چاہیے. جو ہلی ایریا ہے یعنی پہاڑی ایریا, اگر وہاں 20,000 کی بھی ہوں گے تو وہاں یہ پرائمری ہیلتھ سینٹر دیا جاتا ہے. پرائمری ہیلتھ سینٹر میں کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے پرائمری ہیلتھ سب سینٹر, پرائمری ہیلتھ سب سینٹر میں ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں. جو پرائمری ہیلتھ سینٹر ہوتا ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں نگری میں پرائمری ہیلتھ سینٹر ہیں, یہاں ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہے, لیبارٹری بھی ہے, سب کچھ ہیں, ٹیکنیشین بھی ہیں. دیئر از اے اسمال لیبارٹری آلسو ان دا سینٹر, وہاں ایک اسمال لیبارٹری ہوتی ہے جہاں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, یورین ٹیسٹ وغیرہ, چھوٹے چھوٹے یہ ٹیسٹس. واٹ از ڈن ان دا آسکڈ ون چائلڈ, ایک بچے کھڑا ہوا اسکول میں اور اس نے بولا کہ یہ لیبارٹری میں کیا کیا جاتا ہے, دا یورین ٹیسٹ, اسٹول, اسپوٹم اینڈ بلڈ آف پیشنٹس وغیرہ یہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں پرائمری ہیلتھ سینٹر میں. پیارے بچوں تیسرا ہے کمیونٹی ہیلتھ سب سینٹر. کمیونٹی ہیلتھ سینٹر وہ ہوتا ہے جہاں پر 1 لاکھ سے کم 1 لاکھ پاپولیشن ہونی چاہیے. کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں کیا ہوتا ہے, ایمبولینس بھی وہاں اویلیبل ہوتی ہے, وہاں ٹیسٹس بھی کیے جاتے ہیں, وہاں ڈاکٹرز بھی ہیں, لیکن 1-2 ڈاکٹر وہاں ہوتے ہیں. کمیونٹی ہیلتھ سب سب سینٹر کے بعد جب وہاں جاتے ہیں ہم, اس کے بعد جب بیمار زیادہ ہی ہوتا ہے تو اس کو ریفر کیا جاتا ہے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر, پھر اس کو ریفر کیا جاتا ہے ہاسپٹل میں. کہاں ریفر کیا جاتا ہے پیارے بچوں؟ ہاسپٹل ہوتا ہے. جو بڑے ہاسپٹل ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہوتے ہیں یا اسٹیٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں, جو ہمارا ڈسٹرکٹ کپوارہ میں ہاسپٹل ہے وہ ہاسپٹل, اس کے بعد وہاں ریفر کیا جاتا ہے شہر سٹی میں, یعنی سری نگر میں جو ہاسپٹلس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں میٹروپولیٹن ہاسپٹل. وہ ہاسپٹل ہوتے ہیں جہاں ہر ایک قسم کی فیسلٹی ہوتی ہیں, جہاں انسان شفایاب ہو کر آتا ہے یا مر جاتا ہے. اللہ
اللہ کرے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پیارے بچوں بیٹھو رب کے حوالے۔